رات کے ٹھیک 3 بجے میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ امریکہ سے میری نند اور اس کا شوہر آ رہے تھے اور میرا کمرہ انہیں دینا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد میری ساس ہی اس کی پینشن اپنے پاس رکھتی تھی۔ جب بھی میں خرچ کے لیے پیسے مانگتی وہ مجھ پر ظلم کرتی اور مجھے ذلیل کرتی۔ روتی ہوئی میں اپنے شوہر کے گاؤں والے گھر چلی گئی۔ ایک رات پانی پینے کے لیے اٹھی تو اچانک الماری کے اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے الماری کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام سحر ہے۔ میری شادی کو صرف 5 سال ہوئے تھے کہ ایک سڑک حادثے نے میری پوری دنیا اجاڑ دی۔ میرے شوہر فہد سرکاری ملازم تھے۔ ان کی اچانک موت کے بعد میں نے سوچا تھا کہ کم از کم ان کی پینشن سے میری زندگی کا کچھ سہارا بن جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ساس نے شروع سے ہی تمام کاغذات اپنے قبضے میں لے لیے۔ بینک کا ATM کارڈ، پینشن کی فائل اور دوسرے تمام ضروری دستاویزات انہی کے پاس تھے۔ وہ ہر مہینے پینشن خود نکالتی تھیں اور جب میں خرچ کے لیے چند ہزار روپے مانگتی تو مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی بھکاری ہوں۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ یہ پیسے ان کے بیٹے کی کمائی ہے، میرا ان پر کوئی حق نہیں۔ میں جانتی تھی کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مگر میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی سہارا، اور نہ ہی ایسا رشتہ دار جو میرا ساتھ دیتا۔ میرے سسر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف میری ساس، میری نند ثانیہ اور میں رہتے تھے۔ ثانیہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئی تھی۔ وہ سال میں ایک بار چند ہفتوں کے لیے پاکستان آتی اور آتے ہی گھر کا ماحول مزید خراب ہو جاتا۔ اس سے شروع سے ہی مجھ سے نفرت تھی۔ وہ ہر بار یہی کہتی کہ اگر فاض زندہ ہوتے تو اپنی ماں کو کبھی تکلیف نہ ہونے دیتے، مگر میں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے پیسوں پر نظریں جمائے بیٹھی ہوں۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرے پاس جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک رات تقریباً 3 بجے میری نیند زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز سے کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھی تو دیکھا کہ ساس غصے سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا انہوں نے میرا بازو پکڑا اور غصے سے بولی، جلدی اپنا سامان اٹھاؤ، ثانیہ اور اس کا شوہر صبح کی فلائٹ سے پہنچ رہے ہیں، تمہارا کمرہ انہیں چاہیے۔ میں نے حیرت سے کہا، امی اتنی رات کو میں کہاں جاؤں، صبح تک تو رکنے دیں۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی، میری الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھر دیے اور مجھے دھکے دیتے ہوئے دروازے تک لے آئیں اور مجھے کہنے لگی، ثانیہ تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ ثانیہ نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے تمہیں گھر سے نکال دوں، کیونکہ جب بھی تمہیں دیکھتی ہے تو اسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی شکل یاد آتی ہے۔ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہی میرا جوان بیٹا وقت سے پہلے چلا گیا۔ تمہیں دیکھ کے ثانیہ غمزدہ ہو جاتی ہے، اسی لیے اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس میرے بیٹے کی اولاد ہوتی تو پھر بھی میں شاید تمہیں برداشت کر لیتی، مگر تم میرے بیٹے کو وارث بھی نہیں دے پائی جس کے سہارے میں اپنا بڑھاپا گزار لیتی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر ان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ اس وقت میرے پاس صرف ایک بیگ، موبائل اور چند 100 روپے تھے۔ سڑک پر مکمل خاموشی تھی۔ میں کافی دیر تک ایک بینچ پر بیٹھی روتی رہی۔ پھر اچانک مجھے فہد کی بات یاد آئی۔ شادی کے بعد ایک بار وہ مجھے اپنے آبائی گاؤں لے گئے تھے۔ وہاں پر ان کا پرانا گھر تھا جو کئی برسوں سے بند پڑا تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اگر کبھی زندگی میں تمہیں کہیں پناہ نہ ملے تو اس گھر کی چابی ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ وہ چابی آج بھی میرے پرس میں موجود تھی۔ شاید فہد کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن واقعی مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ صبح ہوتے ہی میں بس میں بیٹھ کر گاؤں روانہ ہو گئی۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچی۔ گھر واقعی کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ دروازے پر گرد جمی ہوئی تھی اور صحن میں گھاس اگائی تھی۔ آس پاس کے چند پڑوسی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی مہینوں سے اس گھر میں کوئی نہیں آیا۔ میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی اور شام تک ایک کمرہ رہنے کے قابل بنا لیا۔ رات کو پہلی بار مجھے سکون کا احساس ہوا۔ اگرچہ گھر پرانا تھا مگر کم از کم کوئی مجھے ذلیل کرنے والا تو نہیں تھا۔ میں نے سادہ سا کھانا کھایا اور تھکن کی وجہ سے جلد سو گئی۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مجھے بہت ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ میں رک گئی، چند لمحے خاموشی رہی، پھر دوبارہ کسی کے رونے جیسی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، مگر چند سیکنڈ بعد پھر وہی سسکی سنائی دی۔ اس بار آواز بالکل میرے کمرے کی لکڑی کی بڑی الماری کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی بلی اندر پھنس گئی ہو یا ہوا کی وجہ سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور آہستہ آہستہ الماری کے قریب پہنچی۔ آواز اب واضح ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خوف سے سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے الماری کا ہینڈل پکڑا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک تقریباً 20-22 سال کی لڑکی سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، چہرے پر خراشیں تھیں اور وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چیخنے لگی، براہ کرم مجھے اس آدمی کے حوالے مت کرنا، وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لیں۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کئی ماہ سے بند پڑے اس گھر کی الماری میں ایک زندہ لڑکی چھپی ہوئی ہے۔
میں نے فوراً اسے پانی دیا اور پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی بھی لمحے کوئی بھی اندر آ جائے گا۔ میں نے لڑکی کو پانی پلایا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے گہرا سانس لیا مگر بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد اس نے آہستہ آواز میں کہا، میرا نام منال ہے۔ 3 دن پہلے میں کالج سے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک سفید وین میرے قریب آ کر رکی۔ 2 آدمیوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ انہوں نے میرا موبائل چھین لیا اور مجھے مختلف جگہوں پر لے جاتے رہے۔ کل رات وہ مجھے اس گھر میں لے آئے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ 2-3 دن بعد مجھے دوسرے شہر منتقل کر دیں گے۔ آج رات کو ایک آدمی کھانا لینے باہر گیا تو دوسرے نے شراب پی رکھی تھی۔ میں نے موقع دیکھا اور بھاگ کر اس کمرے میں آ گئی۔ مجھے الماری کھلی نظر آئی تو میں نے اس کے اندر چھپ گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ اگر باہر نکلی تو وہ دوبارہ مجھے پکڑ دے گا۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر دیں۔ پھر اپنے موبائل سے پولیس کو فون کیا۔ میں نے پوری صورتحال بتائی تو پولیس نے کہا، ہم فوراً پہنچ رہے ہیں، آپ کسی صورت دروازہ نہ کھولیں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ صحن میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ مینال کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے خوف سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کسی نے پوری طاقت سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے وہ لڑکی اندر ہے۔ میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹتا رہا اور گالیاں دیتا رہا۔ پھر اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر مضبوط کنڈی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ پولیس جلد پہنچائے۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ باہر کھڑا آدمی بھاگنے لگا مگر گلی کے نکر پر موجود پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون پولیس آفیسر گھر کے اندر آئی۔ مینال انہیں دیکھتے ہی زار و قطار ہونے لگی۔ ہم دونوں کو تھانے لے جایا گیا۔ وہاں مینال نے اپنے والد کا فون نمبر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کے والدین بے چینی کی حالت میں وہاں پہنچ گئے۔ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر وہ رو پڑے۔ انہوں نے مجھے بار بار دعائیں دی اور بتایا کہ 3 دن سے وہ ہر جگہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ پولیس کی تفتیش میں معلوم ہوا کہ گرفتار ہونے والا شخص ایک جرائم پیشہ گروہ کا رکن تھا۔ اسی کی نشاندہی پر اس کا دوسرا ساتھی بھی گرفتار ہو گیا۔ دونوں کے خلاف پہلے بھی اغوا اور دیگر سنگین مقدمات درج تھے۔ چند دن بعد مینال کے والد میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگر آپ کو کبھی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا مگر ان کے بار بار پوچھنے پر اپنی زندگی کی ساری حقیقت انہیں بتا دی۔ میں نے بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد میری ساس میری پینشن خود وصول کرتی رہی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور میرے پاس رہنے تک کی جگہ نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فوراً اپنے وکیل سے میری ملاقات کروائی۔ وکیل نے تمام سرکاری ریکارڈ نکلوا کر دیکھا تو ثابت ہو گیا کہ میری پینشن غیر قانونی طور پر روکی جا رہی تھی۔ چند ہی ہفتوں میں عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ میری پینشن میرے اپنے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہونے لگی اور پچھلے کئی مہینوں کی روکی گئی رقم بھی مجھے واپس مل گئی۔ جب میری ساس کو عدالت کا نوٹس ملا تو انہوں نے کئی بار مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کی مگر میں نے صاف کہہ دیا، جس دن آپ نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکالا تھا اسی دن ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ چند ماہ بعد میں نے ایک اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ اب میرے پاس اپنی آمدنی بھی تھی اور پینشن بھی۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری ساس بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی، اپنا گھر بھی بیچ دیا۔ مینال اور ان کے والدین اکثر میری خیریت پوچھتے رہتے۔ ان کی دعاؤں اور قانونی مدد کی وجہ سے مجھے میرا حق مل گیا، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان بچا لی تھی۔ اس رات جب میں ساس کے ظلم کی وجہ سے روتی ہوئی اس ویران گھر میں پہنچی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہی رات میری قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر میں اس گھر نہ آتی تو شاید مینال کبھی اپنے گھر واپس نہ پہنچ پاتی اور میں بھی ساری زندگی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ ایک دن مینال کی والدہ نے مجھ سے نہایت محبت سے کہا، سحر بیٹی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایک اور موقع دو۔ ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے اور فہد بھی یہی چاہتے تھے کہ تم ہمیشہ تنہا نہ رہو۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے دل میں دوبارہ شادی کا خوف بیٹھ چکا تھا، مگر انہوں نے کبھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ چند ماہ بعد انہوں نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار عارف کے بارے میں بتایا۔ عارف ایک شریف، تعلیم یافتہ اور بااخلاق انسان تھا۔ چند سال پہلے بیماری کے باعث اس کی بیوی انتقال کر چکی تھی۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ صرف ایک ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو عزت اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے۔ مینال کے والد نے اسے میری پوری کہانی بتائی تو اس نے صرف ایک بات کہی، مجھے سحر کے ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں، انسان کا کردار اہم ہوتا ہے، اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثات نہیں۔
پھر دونوں خاندانوں کی موجودگی میں ہماری چند ملاقاتیں ہوئیں۔ عارف نے کبھی مجھ سے غیر ضروری سوال نہیں کیے اور نہ ہی میرے زخموں کو گریدنے کی کوشش کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں اپنے حق کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس کے الفاظ میں دکھاوا نہیں بلکہ سچائی تھی۔ کافی سوچ بچار اور استخارے کے بعد میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہر سسرال ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عارف نے ہمیشہ میری عزت کی، میری ملازمت جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کی اور ہر فیصلے میں میری رائے کو اہمیت دی۔ اس کے گھر والوں نے بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح اپنایا۔ کسی نے کبھی میرے ماضی کو تانا نہیں بنایا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ مشکل وقت کا سامنا کرنے والے لوگ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے کی نعمت عطا کی۔ جب میں نے اپنے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اولاد نہ دے سکی۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا گھر، محبت کرنے والا شوہر اور پیارا سا بیٹا عطا کر دیا تھا جہاں میری عزت بھی تھی اور میری اپنی پہچان بھی۔ عارف نے بچے کو گود میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہمارا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس دم میں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو اس سے کہیں بہتر دروازہ ضرور کھول دیتا ہے۔ اگرچہ ماضی کے زخم کبھی مکمل طور پر نہیں مٹتے، مگر محبت، احترام اور اعتماد انہیں بھر ضرور دیتے ہیں۔ آج میں اپنی نئی زندگی میں خوش ہوں، اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ سکون سے رہ رہی ہوں اور ہر روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک خوفناک رات کے بعد اس نے میری قسمت کو ایسی خوشیوں سے بھر دیا جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ